کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عادتیں۔ نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور جس بھی پتھر کے پاس گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر اس حدیث مبارکہ کی شرح میں بیان فرمایا ہے کہ درختوں اور پتھروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی آوازوں کو سن لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا درختوں اور پتھروں کی آواز سن لینا یہ آپ کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آج ہم انشاءاللہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ ایسا میں اس عنوان کو اپنے موضوع پر اگر جو ہے وہ لے کر کے آؤں، ہمارے پروگرام کے جس سے یوں بولیں عنوان پر لے کر آئیں، تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو خاندان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کچھ واقعات سناتے ہیں، کوئی کہانیاں سناتے ہیں، کوئی فائدہ مند جو ہے وہ بات بتاتے ہیں، کوئی ایسا جو ہے ان کو واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ جس سے ان کی زندگی آگے چل کے بہتر ہو، سیکھنے کو کوئی بات ملے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، خلفائے راشدین ہیں، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، ان کے واقعات اور ان کی باتیں اپنی ینگ جنریشن کو یا آنے والی جو کمنگ جنریشن ہے ہماری، ان کو سنانا یہ کتنا بینیفیشل اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلمان بھائی نے جو ہمیں سوال دیا ہے آج کہ ہم یہ اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جو ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سب چاہیں گے ہمارا بچہ صادق بھی ہو، صداقت میں بھی اچھا ہو، عدالت میں بھی اچھا ہو، یعنی اس میں انصاف پسند بھی ہو، اس میں شجاعت بھی ہو، اس میں سخاوت بھی ہو، اس میں تقوی بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو۔ یہ نیکی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کی کفالت کرنے والا ہو، گھر بار کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، تو ان تمام تر چیزوں کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بہتر جو نبی پاک کی سیرت سے انہوں نے لیا اور زندگی اختیار فرمائی، تو یہ تو بہترین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو ان کے واقعات بیان کر کے تو ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا بنے، تو اس کے لیے ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، ان کے واقعات ہیں، وہ اگر ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں میں اس کی مطلب ایک تو غیرت ایمانی بھی پیدا ہوتی ہے، قوت ایمانی بھی پیدا ہوتی ہے، حیا کا بھی درس ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے برکت یہ تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اگر ہم ان کی باتیں کرتے ہیں تو سخاوت بھی ملے گی، شجاعت بھی ملے گی، عدالت بھی ملے گی، صداقت بھی ملے گی، علم و عمل کا کیسے اختیار کرنا چاہیے سب ملے گا، کیونکہ ان کی تو تربیت ہوئی ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ابھی کہا کہ بچوں کی تربیت، تو جس کی تربیت ہی مصطفیٰ کریم کی صحبت میں ہوئی، سبحان اللہ، جس سے مصطفیٰ کریم نے پال پوس کے بڑا کیا ہو، جنہوں نے آنکھیں حضور کی گود میں کھولی ہوں، تو آپ ذرا دیکھیے کہ پھر انہوں نے کیا نہیں لیا ہوگا اللہ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا عطا فرمایا
یہ سب کتابوں سے ہمیں جی پتہ چلتا ہے. تو آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے لیے خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بھائی جی کہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں ہاں ہاں اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ یعنی یہ ایسی سند ہے جی خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جس کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک لاؤڈلی سنا، پوری کراؤڈ میں بات ہوئی ہے، لوگ درمیان میں بات ہوئی ہے. جی یہ کوئی 2-4 صحابہ میں بات نہیں ہوئی ہے. جی یہ مطلب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اس دوران، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا یعنی خیبر اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا اور میں اس کے ہاتھ میں علم یا جھنڈا دوں گا کہ جو پھر بشارت ہے نا، یہ بشارت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، اور بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا واہ جی واہ کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں جی اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. سند مل گئی، مہر لگ گئی، اور کیا. تو پھر اگلے دن یہ جھنڈا مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا. علی کہاں ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین آج ہم انہی کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اب بس اللہ کرے کہ شہنشاہ ولایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رحمت ہم پر پڑ جائے، آمین ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آمین آمین. میں یہاں ایک بڑے اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ہم نے آج انشاءاللہ ذکر علی منتظر کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. ایک جو بڑی اہم اور بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی یہ بھی ایک عادت دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ واقعات اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، ارشادات بھی اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو کسی بزرگ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دیں گے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو حکمت بھرے ارشادات کی کمی نہیں ہے، لیکن بعض ایسی باتیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ وہ اس بات کے اندر شرعی کمزوری ہے، لیکن اس کے اوپر کیا لکھ دیں گے، فرمان علی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیں گے، یا اپنی طرف سے بنا کر کوئی جو ہے وہ واقعہ سناتے رہیں گے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ ان کے بھائی وہ بھیڑیے کو پکڑ کے لے کر آئے کہ اس بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے، تو اس بھیڑیے نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں نے آپ کے بیٹے کو کھایا ہو تو اللہ مجھے 14ویں صدی کے جو ہے جو مولوی ہوں گے اللہ مجھے ان میں سے جو ہے وہ اٹھائے. اس طرح کی باتیں اور بھی اس طرح کی جو من گھڑت اور بے بنیاد اور غلط باتیں ہیں، اس طرح کی لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ہر بات غلط تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اصل میں ہمارے یہاں اب جو ذریعہ بن گیا ہے نا، وہ بدقسمتی کہوں یا جو بھی، میں اس کو چلو بدقسمتی کا لفظ واپس لے لیتا ہوں، مطلب ایک جو ذریعہ بن گیا ہے وہ موبائل فون ذریعہ بن گیا ہے، واٹس اپ، سوشل میڈیا، اور اس پہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ہے. جی ہاں، اگر ایتھینٹیکیٹ ذرائع سے آپ کو کوئی بات آئی ہے جی اور آپ کو یقین ہے کہ یہاں سے جو بات آتی ہے یہ شرعاً درست ہوتی ہے اور سرٹیفائیڈ ہوتی ہے کہ یہاں مطلب کہ کوئی ایک اصول کے تحت اور علماء کے رہنمائی میں، جیسے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بات آتی ہے جی تو ہماری تفتیش ہے، کتابوں کا حوالہ سب ہوتا ہے. تو خیر حوالہ تو یہاں بخاری بھی نیچے لکھ دیتے ہیں، ہاں جی تو پتہ کیا کہ بخاری کی حدیث ہے کیا ہے. تو بخاری لکھ دینے سے یہ تو نہیں ہو جائے گا یہ بخاری کی حدیث ہے. تو میرا اس میں مشورہ یہ ہے سلمان بھائی کہ ذرائع مضبوط رکھے جائیں، صحیح آیا کہاں سے ہے. صحیح اب وہ جو ذریعہ ہے وہ اتنا ایتھینٹیکیٹ ہونا چاہیے، علماء حق، علماء اہل سنت، عاشقان رسول کے یہاں سے ہو، تو پھر آدمی کو بولے گا یہاں سے آیا ہے تو درست آیا ہوگا. ورنہ یہ نارملی ایسے مطلب چلی رہی ہوتی ہے، وائرل ہو رہی ہوتی ہے، ہم بھی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ پھر 21 مرتبہ غور کرنا پڑے گا. صحیح. غلط بات پھیلائے گا تو اپنی آخرت کو ہی خراب سب غلط بات کا تعین کرنا مشکل ہے نا. اب مسئلہ آپ یہ مجھے ہے. بتائیں، یوسف علیہ السلام کی بھیڑیے نے کہا تھا، وہ بھیڑیے نے کہا تھا یعقوب علیہ السلام سے کہ اللہ مجھے 14ویں صدی کے مولویوں میں سے اٹھائے. میں یہ یہ کوئی کہ بات مجھے بتائیں، کوئی ہے تو بات؟ یہ بات جہاں سے آئی ہوگی وہ ذریعہ ہی غلط ہوگا نا، صحیح ذریعے سے تو نہیں آئے گی نا. صحیح کوئی قرآن و حدیث کے عالم نے تو بات نہیں کی ہوگی، کوئی عالم اہل سنت نے تو بات نہیں کی ہوگی، نہیں. کوئی اچھے اور خوبصورت ذرائع سے اور ایتھینٹیکیٹ ذرائع سے تو یہ بات نہیں آئی ہوگی، ایسے ہی چل پڑی ہوگی. کسی کے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوگا علماء کرام کا بکس، اور اس نے یہ بات لکھ کر ڈال دی ہوگی، یا کسی ایسی کتاب میں بھی پڑھی ہوگی. ایسی کتابیں بھی تو لکھ لی جاتی ہیں نا جس کے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا، توبہ. تحریف کر دی جاتی ہے، اس میں مطلب کہ کمی بیشی کی جاتی ہے، اپنی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. جی
اور حدیث کو بہت ہی چھان بین اور بڑے ہی مطلب کہ عرق ریزی کے ساتھ، اور اس پر بڑی کوشش ہے، بڑی محنت ہے کہ جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا گیا اور اس کے اوپر اس کا پورا ایک علم وضع کیا گیا، جی ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہر کتاب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. تو کئی بزرگوں کی کتابوں میں بھی اسی طرح کی چیزیں کی گئی ہیں، کئی کتابیں بزرگوں کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں جو ان کی کتابیں نہیں ہیں. صحیح. تو اس لیے ہمارے پاس اچھے پلیٹ فارم کا، اچھے ذریعے کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ہم بار بار یہ کہتے ہیں دعوت اسلامی، دعوت اسلامی. میں دعوت اسلامی میں ہوں، یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہے. میں اس تحریک کا ہوں تو میں تو اس تحریک کی بات کروں گا، لیکن الحمدللہ اس تحریک کا سسٹم اور نظام اللہ کی رحمت سے ایک اچھا اور مضبوط بنا ہوا ہے کہ بات جو لی جائے وہ کیسے لی جائے، پھر دو جگہ سے تفتیش ہو. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ہر بات ہر جگہ سے آئی ہوئی کو، ویسے ہی اس طرح کی باتیں جو ابھی سلمان بھائی نے کی، میں تو دہرا بھی نہیں رہا، آپ کے سامنے ہی ہے، مجھے تو دہرانے میں مزہ نہیں آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ڈلتے ہیں. قرآن کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی اتنی تعریف کی ہے، حدیث میں قرآن میں اور حدیث میں اتنی علماء کی تعریف آئی ہے، اہل علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو اتنا کچھ بیان ہونے کے بعد سامنے آ جاتا ہے اچھا علماء سو بھی بیان ہوئے روایت میں، یعنی برے علماء جو مطلب جن کے عقائد اور نظریات خراب ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی باقاعدہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اور احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر علماء سو یعنی برے علماء اور علماء ربانیین، ان سب کی علامتیں، ان سب کے فضائل اور ان کی مذمتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ایسا نہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن یوں اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی چیز کر دینا، اس کی تو ڈیفینیٹلی اجازت نہیں نہ ملے گی. ٹھیک ہے. ایسا بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات حسن سلوک ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات سخاوت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک شہرہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، یا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ تھوڑا دھوم دھڑکا ہو، تھوڑا شور جو ہے وہ ہو، اور اس طرح سے کر کے ایک مطلب ماحول بعض اوقات بنایا بھی جاتا ہے، بعض اوقات بن بھی جاتا ہے. دونوں طرح کی باتیں ہیں. تو یہ سخاوت ہے یا اچھے اعمال ہیں، ان کو اپنانے میں اگر للہیت کو دیکھا جائے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مبارک سیرت کو دیکھا جائے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ للہیت تو ان کے در سے بٹتی ہے حضور. اللہ. اخلاص تو ان کے در سے بٹتا ہے. سبحان اللہ. اس گھر میں بی بی فاطمہ ہیں، جی. اس گھر میں حسن اور حسین ہیں، اللہ. اس گھر میں مولا علی ہیں، اللہ. اس گھر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کئی مرتبہ آنا رہا، رکنا رہا، بیٹھنا رہا، ملنا رہا. تو یہ تو ایک مطلب کہ ہمارے لیے رول ماڈل گھرانہ ہے. یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جن کی سخاوت کی تعریف قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں، اس میں ایک جو مضمون نکلتا ہے تفاسیر کے طور پر، تو باقاعدہ اس گھرانے کی سخاوت کو تو بیان کیا گیا ہے. اس کے تحت جو علماء نے لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے روزے کی حالت میں اپنے کھانا فقراء میں صدقہ کر دیا، ان کو دے دیا، اور خود یہ گھرانہ بھوکا رہا. تو یہ تو اس گھرانے کی خصوصیت ہے کہ سخاوت تو اس گھرانے سے بڑھتی ہے. آیت پڑھ دوں میں جی وہ؟ جی بالکل. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تینوں کا ذکر آیا اس میں. یتیم کو بھی، مسکین کو بھی، اور قیدی کو بھی کھانا کھلایا. اور پھر آگے ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کھلا رہے ہیں. پیچھے بھی ذکر ہے کہ اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. آگے چل کے کیا فرمایا کہ فرماتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے متمنی و طلبگار بھی نہیں. اللہ ہمیں باللہیت نصیب فرمائے. یہ ایک ایسا بیان ہے کہ اگر اس کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں جی کہ کس طرح یہ گویا کہ اس میں ایک طریقے سے طریقہ کار بھی بیان کیا گیا. ایک تو اللہ کے لیے کرنا ہے، جی، اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اور جس کے ساتھ تم احسان کر رہے ہو اس سے کسی جزا اور بدلے کا تمہیں گمان بھی نہیں آنا چاہیے. کر تو رب کے لیے رہے ہو نا، رب عطا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہونا چاہیے. جی کیا بات ہے. کالس لیں. کالس لیتے ہیں.
میرا نام محمد عمر فاروق اطاری ہے، میں پیپلم سے عرض کر رہا ہوں۔ میری نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت علی کا کوئی پیارا سا واقعہ سنا دیں۔ ان کا کون سا ایسا واقعہ ہوگا جو پیارا نہیں ہوگا؟ پیاروں کے واقعات بھی پیارے ہی ہوتے ہیں، تو یہ بہت پیارے ہیں، ان کے بہت سارے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ میں آپ کو مشہور، اصل واقعات تو ان کے مشہور بھی تو ہے، اتنی ہے ماشاءاللہ، ان کی شہرت اتنی ہے، ان کے واقعات بھی اتنے مشہور ہیں۔ البتہ حصول برکت کے لیے ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑائی میں جب مسلمان کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے تو یہ غیر مسلم پر غالب آ گئے، اس کے اوپر اب چڑھ گئے کہ اب اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیتے۔ ایسے میں اس بدبخت نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، جیسے آپ کے چہرے مبارک کو اس نے تھکا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیرت میں کہ مجھے تو لگا کہ اب زیادہ مطلب کہ مجھے سختی کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ سو وجہ پوچھی تو کہا کہ پہلے جب میں تجھے مار رہا تھا تو میں اللہ کے لیے مار رہا تھا، میرا غضب میرے خدا کے لیے تھا، میں اللہ کا شیر ہوں، اسد اللہ ہے نا آپ تو، اور جب تو نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تو اب میری نفس میرے معاملے میں انوالو ہو گئی، تو میں نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ کہ یہ وہ سبق ہے جو علی، مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس واقعے کو اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب تشریف لائے، اس کے علاوہ بھی آپ کی حیات پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو میرے آقا نے کبھی اپنی نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ معاف کیا ہے۔ اور آپ رسول پاک کی صحبت میں آپ نے تربیت حاصل کی تھی، تو آپ نے بھی اسے معاف کر دیا، یعنی آپ ہٹ گئے۔ ہم غصے میں آ کر کچھ کر دیتے، یعنی ہم سے تو غصے میں غلط کام ہو جاتے ہیں، ہم سے غضب میں غلط کام ہو جاتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے اندر ضبط پیدا کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، وہ معاف کرنا اختیار کرے۔ مسلمان کا تو معاف کرے گا نا، وہاں کا معاملہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی ایک مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ہٹ جانا، یہ آپ کی ہمت، آپ کی طاقت اور آپ کی لاہیت پر مبنی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اپنی نفس پر قابو عطا فرمائے، آمین۔ کہ ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لے ہی نہ، معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ جی قول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ہمارے نگران شورا کی اور سلمان بھائی کی، بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ ہماری عادت سلسلہ روزانہ لے کر تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ بہت اچھے انداز میں اور پیارے انداز میں دنیا والوں کو اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا۔ اللہ ہمیں آپ کے حسن ظن سے بہتر بنائے، آمین اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جی ہماری عادتیں سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی دینی مسئلہ، دینی ٹاپک لیں گے اور آپس میں فضول کی بحث کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کو دینی مسائل کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ بحث میں پڑ جاتے ہیں اور بحث کو بڑا لمبا کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے آپ؟ جو دینی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں نا، شریعت، دین کو، مذہب کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو آپ اس طرح آپ کو مبتلا میں نظر نہیں آئیں گے، وہ یہ نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی چلتے چلتے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث کے بارے میں سوال کرتا تو آپ ناراض ہو جاتے تھے، یعنی یہ کوئی سرکار کی حدیث سننے سنانے کا یہ کوئی کیفیت ہے؟ تو یہاں تو آدمی جہاں چاہے جس طرح ہیں بیٹھ کر حدیثوں پر اور قرآن اور حدیث پر جو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خود ان کی علم کی کمی ہے، ان کی اپنی معلومات کی کمی ہے۔ جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ پھر جب کوئی موضوع ہو تو اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات لوگوں کی طبیعت پہ ضد ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی میں نے کہہ دیا نا، اب غلط نکل گیا،
لیکن اب میں غلطی تسلیم کروں گا تو بے عزتی ہو جائے گی. تو وہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کی، یعنی اپنی غلطی نہ مانے اور اپنی غلط بات کو درست ثابت کرنے کے لیے پھر وہ ضد اور بحث پر پڑ جاتے ہیں، یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں، چونکہ پھر بعض اوقات ان کو بولنے میں تھوڑا سا وہ اسپیڈ ہوتی ہے تو آدمی پھر کیا کرے گا. دوسرا بھی بعض اوقات شیر کا سوا شیر ہوتا ہے، بولا میں نے بھی لا نسلمو کا نعرہ اس نے بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، میں بھی نہیں مانوں گا. تو پھر یہ ہو جاتی ہے. تو یہ بحث مباحثوں میں زیادہ تر جھگڑے ہو جاتے ہیں، نہ بولنے کا بندے کے منہ سے نکل جاتا ہے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کفریہ بات منہ سے نکل جائے. تو دین کے معاملے میں بالخصوص آدمی کو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. جب تک کوئی بات اسے کنفرم نہ ہو، ایک تو کرنی نہیں چاہیے، دوسرا ضد بحث نہیں کرنی. جب سامنے والا نہیں ماننا تو نہیں ماننا، تو ہم نے کون سا مطلب ڈنڈا لے کر منانے پر، ہم نے بھی تو قسم کھا لی کہ نہیں تم مانے گا تبھی جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. تو یہ ہمارا بھی مزاج جو یہ ہے نا، ایک تھوڑی دیر میں اس بات کو آپ جج کر لیں کہ یار اس سے اب آگے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کی صحت بھی بچے گی، آپ کے تعلقات بھی بچے رہیں گے. بہت جلدی فیصلہ کر لیں یار اس سے مزید بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، چپ ہو جائے. کئی پیغامات آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں پتہ ہے کہ یار اگر اس کو ہم جواب دیں گے نا تو سامنے جواب الجواب آئے گا، اور ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کچھ غلط فہمی یا کچھ طرح کی چیزیں، یا بعض اوقات آدمی کے اپنے ذہن کی کوئی پیداوار ہوتی ہے، ایسا اوور آل ایسی کوئی فضا یا ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو اب یا تو اس سے آدمی تھوڑی سی بات کر لے، لیکن ایک زن غالب ہوتا ہے کہ یار وہ سامنے دلائل دے گا تو پھر مزید ہم کو بولنا پڑے گا یا کچھ باتیں کھولنی پڑیں گی. تو اس پہ بہت ساری حیا، مروت، لحاظ چیزیں مانے ہو جاتی ہیں، روکتی ہیں بندے کو. تو پھر جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، مہربانی، بس اس طرح کر کے پھر بندہ مطلب کہ نکل جائے، بحث میں نہ پڑے. بہت عجیب ہے یہ بحث. عقل مند، سمجھدار، قابل لوگوں کو میں نے بحث میں پڑھتے دیکھا کم ہے. ہاں وہ شرعی طور پر اور عقائد و نظریات اور دین و اسلام کے لیے جو مناظرہ ہے وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا. وہ تو ڈیفینیٹلی ایک حق کو ثابت کرنے کے لیے ایک علماء حق کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایک الگ ہے، وہ اس ٹاپک کو اس میں نہیں لیتا. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح اور بیٹھے بیٹھے ہوتے تو یہ نہیں. میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ، سلمان بھائی، پڑھے لکھے سمجھدار سلجھے ہوئے قابل لوگوں کو میں نے چیختے ہوئے نہیں دیکھا، الجھتے ہوئے نہیں دیکھا، بحث مباحثے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور مطلب یہ کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. بہت یا تحمل مزاجی والی میں نے ان کی طبیعتیں دیکھی ہیں، اور چڑھائی نہیں کرتے، جج کر لیتے ہیں کہ یار یہاں پر بیٹھنا چاہیے، زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ان کو کوئی بات کہنی چاہیے. یار یہ بہت جلدی جج کر لیتے ہیں. ان کو بڑی مطلب ان کو عطا ہوتی ہے یار. میں دیکھتا ہوں بعضوں کو، یار یہ بڑے مطلب کہ قابل لوگ ہیں، یہ دلوں پر اور دماغ پر اپنے نقش چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بڑے مطلب کہ وہ سننے کا، بولنے کا، بیٹھنے کا جو ان کا انداز ہوتا ہے، بات چیت کا جو انداز ہوتا ہے، بڑا نپا تولا سلجھا ہوا. اور جب بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار واقعی یار یہ آدمی بات کر رہا ہے، اور سنجیدگی بھی ہے اور علم بھی ہے. ایسے چھوڑنے والے بھی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کی پناہ ہے، نہ بتائیں ایسے نہ بتاؤں، چلے کوئی بات نہیں بتا ہی دیتا ہوں. آپ نے کون سا روکنا ہے؟ ہاں جی، کیا بتاؤں آپ کو، اللہ رحم کرے. پھر وہی بات ہوگی ایسا، آپ بھی جو ہے نا، میں سفر کر رہا تھا، وزیر آباد سے کراچی آ رہا تھا، تو رستے میں جو ہے وہ اذان کی کسی نے بات کی، بھئی اذان دینی چاہیے، اذان دینا بڑے ثواب کا کام ہے، اذان دینی چاہیے. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اذان تو دینی چاہیے، لیکن اذان اس کو دینی چاہیے جس کا خاندان اچھا ہو. اچھا، حسب نسب کا بڑا اعتبار ہے. اچھا، پھر ایسا کیا کرتے ہیں، مثال یہ کیوں ہر صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ یوں بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کیوں صوفی صاحب؟ تو میں نے کہا جی اذان دینے میں تو حسب نسب کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ خاندان ہو تو وہ اذان دے سکتا ہے. نہیں، میں نے حضرت صاحب کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اچھا، امیر السنت کو فرماتے ہوئے سنا ہے.
تو میری ان کے ساتھ 25 سال سے بڑی وابستگی ہے. میں تو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں وہاں پر، بڑی ان کی قریبی مجالس میں جو ہے وہ اٹینڈ کرتا ہوں میں. اور تو اب میں نے سوچا کہ پانی جو ہے نا یہ سر سے اوپر جا رہا ہے. میں نے پھر کہا، میں نے کہا جی 2001 سے تو میں بھی حاضر ہوں فیضان مدینہ میں. آپ کی تو کبھی زیارت کبھی آپ کو بھی نہیں دیکھا اور کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں سنا. تو بہرحال اللہ کی پناہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے. جھوٹ دیکھیں کتنے اعتماد کے ساتھ بندہ بول رہا ہے. ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، اور کتنے اعتماد کے ساتھ کر رہا ہے. یعنی یوں کہ وہ جھوٹ بندہ بولے شاید یہ سچ ہی ہوگا. یہ ہنر کہیں گے، پتہ نہیں تھا نا کہ 2001 سے وہاں ہو. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا نگران شورا کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک عاشقان رسول میں کون کون سی عادتیں ہونے چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. ایک عاشق رسول میں تو خیر بہت ساری علامتیں اور پہچان بیان کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں. وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب عشق کر رہا ہے تو ظاہر ہے آپ کے اہل بیت سے محبت کرے گا، آپ کے اصحاب، تمام اصحاب سے محبت کرے گا، آپ کی اداؤں سے محبت کرے گا، آپ کی سنتوں سے محبت کرے گا، سنتوں کو اختیار کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اسے رک جائے گا، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کرے گا. آپ کو یاد کر کر کے روئے گا، مدینے کے لیے تڑپے گا. تو اس طرح کی اس کی کیفیت ہوں گی. سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. تو یہ محبت رسول کے بہت سارے تقاضے ہیں جو کتابوں میں لکھے گئے. آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے اس کی تعظیم بھی کرے گا، اس سے محبت بھی کرے گا، اور اس سے الفت بھی ہوگی اس کو. مدینہ. جی سید تر محمد کرام مطاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آج حضرت علی مولا مشکل کشا کا یوم چل رہا ہے. فیضان مولا مشکل کشا جاری رہے گا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ایک عادت یہ بھی دیکھی ہے لوگوں کی کہ گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر دیں گے، اور اب جس نے گاڑی نکالنی ہے وہ حضرت کے آنے کا انتظار کرے، حضرت آئیں تو پھر آگے کو معاملات بڑھیں. اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے اس پر ڈسکس کی تھی کہ یہ تکلیف دینے والا جو معاملہ اللہ کرے کہ یہ نکل جائے. بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور گاڑیاں پارک کرتے، گاڑی پارک تو کرتے، موٹر سائیکل بھی پیچھے کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں. اب موٹر سائیکل گرا کر تو بندہ ریورس کر کے نکلے گا نہیں. یہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں. ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ان کو ایسا ہوتا ہوگا کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو یہ کھڑی ہوئی ہے، یہ جائے گی نہیں. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ کہ جاتے ہی وہ آ سکتا ہے اور آپ تو چلے گئے. تو پارکنگ جہاں ہے نا وہیں پارکنگ کرنی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے، جہاں پارکنگ کا ایریا نہیں ہے، جو پارکنگ کے لیے جگہ مخصوص نہیں ہے، وہاں پارکنگ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چلنے میں اصل میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے چلنے میں. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جہاں ہم نے جانا ہے نا وہیں گاڑی کھڑی ہونی چاہیے. تو مہربانی آپ کی کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر پارکنگ نہیں بنائی ہوئی ہے، ورنہ تو لوگ اپنے گھر بنائے اور گھر کے اندر پارکنگ بنا دیں. بنگلوں میں بھی باہر پارکنگ ہے، چلو بنگلوں میں تو ہوتی ہے پارکنگ گھر کے اندر، تو فلیٹ والے بھی تو کہاں کے اسکوٹر کھڑی کر کے جاتے ہی ہے نا اپنے گھر کے اندر. اسی طرح مارکیٹوں میں بھی پارکنگ ایریا ہوتے ہیں، باہر تو پارکنگ ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی باہر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ پارکنگ کے معاملے میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں پارکنگ میں. ہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو گھومتے یہاں بھی ہیں، ایک کا چکر لگائیں گے، نہیں ہو تو کھڑی کر کے چلے جائیں گے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ غلط ہے، بہت تکلیف ہو جاتی ہے لوگوں کو. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں جو بات چلی ہے، یہ میرے موٹر سائیکل والے اسلام بھائی نا ذرا یہ توجہ کیجیے گا. دو گاڑیوں کے بیچ میں موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، اس میں کبھی کبھی گاڑیوں کو اسکریچ لگتے ہیں، کار کو اس کا رنگ اتر جاتا ہے، قیمت کم ہو جاتی گاڑی کی. نقصان ہو، اس کی کار تھی یار، آپ کیسے مطلب کہ وہ یوں کر کے. تو اسی طرح جب ہم کار پارک کرتے ہیں نا تو تھوڑی سی ہم ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوتی. جب دروازہ کھولتے ہیں نا، دروازہ بھی کھولا تو یوں اٹھا کر کے کھولتے ہیں اور دوسری کار کو ڈینٹ لگ جاتا ہے یا اس کا بھی کلر اتر جاتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمیں خود کو بھی تکلیف سے بچانا ہے اور ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا ہے.
بعض لوگ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں گاڑی کھڑی کریں گے تو گاڑی کی آپ کی ٹائر پنچر کر دیا جائے گا، اس کی اس اجازت کی ہوا نکال دی اس کی جائے گی۔ اجازت تو اس کو نہیں ملے گی صحیح۔ کہ کسی کی گاڑی کا ٹائر ہی پنچر کر دے، ہوا نکال دے، وہ کس اختیار کے ساتھ اس نے یہ لکھا ہے؟ صحیح۔ اس کو ایسا کیا اختیار ہے؟ وہ ایسا کون سا قانونی ادارہ ہے اور اس کی کہاں شرعی اجازت ملے گی؟ یہ بھی غور طلب چیزیں ہیں۔ ٹھیک۔ ہم اب جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا جس کو جو مرضی ہے جہاں لکھ دے اور جو مرضی ہے جہاں جائے کر دے، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ جی کال۔ سلیمان اتاری میرپور ساکرو سے۔ ماشاءاللہ نگران شورا جب بھی بات کرتے ہیں نا تو ایسے کہ اگر کوئی میرے کام کی بات ہوتی ہے جیسے میرے سے فرما رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے اور ایسے پروگرام ہونے رہنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی میرا نام عبدالرحمان ہے، میں باب مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچوں کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے؟ بچوں کو بیٹا گھر میں شریف بن کے رہنا چاہیے، اچھل کود نہیں کرنی چاہیے، وقت پر کھا لینا چاہیے، امی ابو کی بات ماننی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اچھی نیک کام کرنے چاہیے، بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، مدنی چینل دیکھنا چاہیے، ایسے اچھے کام کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا عبدالرحمان بھائی، دعا میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جی کڈز مدنی چینل کی جو پوئمز وغیرہ ہیں یہ بھی سنیں، ان میں میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، اچھی باتیں بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہے، عقائد و نظریات کی حفاظت کا معاملہ بھی ہے۔ الحمدللہ آج میں نے دیکھا یہ مدنی چینل کڈز کی بالخصوص جو پوئمز وغیرہ آ رہی ہیں، اس میں میر سنت کا جو کلام آیا اس میں تو ہے نو اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، پیارے بچوں، اس طرح کر کے ہے، تو اہل بیت کی محبت بھی ہے، سر کے تاج ہیں، صحابہ ہماری آنکھوں کے جو ہے وہ تارے ہیں، پھر امی جو بھی دے وہ کھا لو، ضد نہ کرو اے پیارے بچوں، وہ تو بہت سبق آموز نظم ہے مدینہ مدینہ۔ یہ بچوں کو دکھائیں گے، سنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بچوں کے اخلاق و کردار میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ جی کال۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری۔ میٹھی نگران شورا کا بہت ہی پیارا، خوبصورت اور ہر دل عزیز سلسلہ ہماری عادتیں، ماشاء اللہ عز و جل۔ آج اس کا بہت ہیوی ترین موضوع ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ ہمارے نگران شورا کو اور ہمارے میٹھے مرشد کریم کو سلامت رکھے۔ حضور آج اپنے سلسلے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب کس طرح کیا جائے، ادب کے پہلو پر مدنی پھول عنایت فرمائیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کس طرح پڑھا جائے علمی اور عملی طور پر، کہ کس طرح ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں۔ اور دعوت اسلامی نے جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو ادب اور احترام بیان کیا ہے، اس کے بھی کچھ مدنی پھول ہمارے اسلامی بھائیوں کو عنایت فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین بھیا کو۔ بڑا طویل موضوع بن رہا ہے یہ، میں اس کو کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے کرامات شیر خدا، اس کو میرا خیال مطالعے میں لیا جائے تو آپ کی سیرت اور کرامات کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے، اور آپ سے متعلق جو عقائد و نظریات ہیں اس کا بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ نمبر 1، آپ کا ذکر مبارک انتہائی ادب اور احترام سے کرنا چاہیے۔ آپ شہنشاہ ولایت ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ کے، اور یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، ہے نا، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ہم امیل سنت سے مرید ہوتے ہیں، امیل سنت ہمیں اعلیٰ حضرت کے قدموں تک لے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمیں غوث پاک کے قدموں تک لے جاتے ہیں، غوث پاک ہمیں مولا علی کے قدموں تک لے جاتے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ہمارا ایک پورا ایک
سلسلہ ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ سلسلہ کس قدر ادب اور احترام کا تقاضا کرتا ہے. آپ کا ذکر انتہائی محبت سے کیا جائے کہ مومن جو ہوگا نا وہ آپ سے محبت کرے گا, آپ سے بغض منافق رکھتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. گویا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے نا, یہ ایمان کا ایک معیار ہے کہ آپ کی جتنی محبت زیادہ ہوگی ایمان اتنا ہی کامل ہوگا, مرحبا, اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا. آپ کی سیرت مبارک سے شجاعت سیکھی جائے, سخاوت سیکھی جائے, صبر و شکر سیکھا جائے, علم و عمل سیکھا جائے, نماز سے محبت سیکھی جائے, اور آپس کے محبت و پیار کا انداز آپ کی سیرت سے سیکھا جائے, تو پورا ایک معاشرہ سنور جائے اگر مولا علی کی سیرت کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. یہ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں. نماز سے محبت آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے وہ ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں, اور نماز عصر جب جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا تو یہ آپ کی نماز سے محبت ہی تھی کہ حضور نے پھر اس کو سورج کو واپس جو ہے وہ لٹایا اور آپ نے جو ہے وہ نماز عصر کو ادا فرمایا. محبت میں ہی تو آنسو نکلے تھے, جو آنسو نکلے تھے وہ اسی میں تو نکلے تھے کہ سورج غروب ہو گیا, تو ایک طرف تعظیم رسول تھی اور ایک طرف نماز کی محبت تھی, تو وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, تو ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. تو یہ تو ہے ان کے نماز سے محبت بھی ہے, تلاوت سے محبت ہے, اور رسول پاک سے محبت کا تو یہ عالم ہے کہ ہر وقت ہر گھڑی رسول پاک کے ساتھ رہے. اللہ اللہ, واہ جی واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, صلی اللہ تعالی وسلم. جی کون؟ نگران شورا محمد کریم رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے, روز دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارے لگتے ہیں آپ. ماشاءاللہ آپ کی شفقت ہے, اور ماشاءاللہ سلمان بھائی پہ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی, عافیت والی زندگی, عمر طویل عطا فرمائے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. سلمان بھائی جی ایسا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ جی کیا بات ہے کہ آپ کے دور میں اتنی فتوحات نہیں ہو رہی جبکہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بہت فتوحات جو ہے وہ ہوا کرتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم مشورے دیا کرتے تھے اور ہمیں جو مشورے دینے والے ہیں یہ آپ لوگ ہیں. تو اس میں آپ جو ہے وہ ارشاد فرمائے کہ ایک مشورہ دینے والے کا کردار یہ کتنا میٹر کرتا ہے, مشورہ کتنا میٹر کرتا ہے, اور مشورہ لینے والا بھی انسان کو جو ہے وہ ہونا چاہیے. مشورہ کے متعلق ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی مشورہ لیا جائے تو درست مشورہ دینا یہ واجب ہے. جی حدیث پاک میں بھی فرمایا جی کہ جس سے مشورہ لیا جائے تو وہ کیا ہے, امانت دار ہے, نہیں صحیح مشورہ تو وہ درست مشورہ دے. پھر یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کامل کیوں نہ ہو کہ آپ تو خود علم کا سمندر ہے. اللہ اکبر. سرکار فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, سبحان علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کریم کی آیت کب اور اس کے کیا مضمون تھے حضرت مولا علی سب جانتے تھے. اسی بات. سبحان اللہ. تو اور پھر صدیق اکبر سے لے کر عثمان غنی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب کی دور خلافت میں آپ خاص مشورے یعنی مشاورت کے خاص اس میں آپ رہے, فیصلوں میں بھی شامل ہوتے تھے. تو یہ تو ان کو وہ یہ مشورے مولا علی دیں تو کامیابی کیوں نہ ملے. سبحان اللہ. تو یہ گویا کہ ایک طرح سے ان کو کہ انہیں مشورہ ہم دیتے تھے, وہ کامیابی ملتی تھی, ہمیں مشورے تم دیتے ہو. تو مشورہ جس سے لینا چاہیے نا, پہلے دیکھیں آپ مشورہ چاہیے کس چیز پر. صحیح. آپ کو کیس پر مشورہ چاہیے, بلڈنگ پر مشورہ چاہیے, دوائی کے تعلق سے مشورہ چاہیے, کوئی گھر گرہستی کے تعلق سے مشورہ چاہیے. تو پہلے تو دیکھیں کہ اس مشورے سے متعلق فرد کون ہے. صحیح. پھر وہ فرد خود بھی کامیاب ہے یا ناکام ہے, خود گھر بنا کر رو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, گھر توڑوا کر بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے. تو تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, پھر خوف خدا والا ہونا چاہیے تاکہ مشورہ آپ کو وہ دے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق دے. تجربے کار ہو, پھر آپ کا ہمدرد ہونا چاہیے وہ,
تو اس طرح کی چند چیزیں ہوں، دیکھ کر مشورہ کریں، اور مشورہ دینے والے کو چاہے گا وہ مشورہ دے، حکم نہ دے. مدینہ مدینہ یہ درخواست ہے. ماشاء اللہ. اور اگر نام مانا جائے تو نام یہ بھی ہوتا ہے نا، سنتے مانتے تو ہو نہیں ہے خالی بعد کچھ زیادہ مشورہ کرنے سے معاملہ مشتبہ بھی ہو جاتا ہے. نہیں اچھی خاصی جو ایک بات ہے، جیسے اگر کسی نے کوئی گاڑی لینی ہے، لیٹس سپوز فرض کر لیں بھائی بائک لینی ہے، آپ سے مشورہ کیا کون سی بائک لیں. اب آپ کی ایک طبیعت ہے، آپ بولیں گے بھائی آپ کا کام تو 50 میں چل جائے گا، 50 لے لیں. اچھا اب یہ بندہ 50 لینے کے لیے تیار نہیں ہے، 50 تو پتہ نہیں ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، چلے آگے چلتے ہیں. کسی اور سے مشورہ لیا، اب وہ جو ہے وہ 150 والا بندہ بولے گا 150. آپ سے مشورہ کوئی نہیں نہ لے گا. آپ کو جب یہی نہیں پتا کہ 50 ملتی ہے کہ نہیں ملتی، زیادہ موٹر سائیکل کا مشورہ ہم کیوں کریں گے؟ میں تو کہہ بھی رہا میرے سے مشورہ لے اس پہ. مشورہ زیادہ مشورے بھی تو نہ لینا بھی، بس ٹھیک ہے ریلائبل لوگوں سے جب 1 2 4 مطلب رائے آ ہی گئی ہیں اور ایک چیز سامنے آ گئی ہے تو پھر اس پر عمل بھی کر لے. تو ایکٹ اپون بھی تو ہونا چاہیے نا، بندہ اس میں بھی بات کھلا رہتا ہے نہ ادھر کیا ہوا، ہم بھی کام کر لیا، مشورہ دینے والے پوچھتے ہیں بات وہ ہو گیا نہیں ابھی تک ہوا نہیں، کیا ہوا، وہ مشورہ کسی اور سے کیا، اس نے کہا یوں نہیں یوں کر لیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ عموماً کام جس کو کرنا ہے سیریس ہوتا ہے نا، وہ مشورے بہت زیادہ لیتے نہیں ہیں. صحیح. کم مشورے لیتے ہیں، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں. صحیح. اور سم ٹائم کرنا نہیں ہوتا تو مشوروں پر مشورے، یہ بھی ایک کام ہے. صحیح. وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کا مشورہ کوئی نہ مانے تو اس میں آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. کہ مشورہ اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے اور مشورہ درست دینا چاہیے. اگر درست مشورہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا اور آپ مشورے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ کو معذرت کر لینی چاہیے کہ میں مشورے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اگر وہ معذرت کر لیتا تو آپ کو اس کی معذرت پہ برا بھی نہیں لگانا چاہیے کہ یار آپ سے میں نے مشورہ مانگا، آپ نے مشورہ دیا ہی نہیں. وہ تو اچھا آدمی ہے نا کہ اس نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے آپ کو کوئی مس گائیڈ نہیں کیا. وہ اپنا مطلب اس وقت وہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس ٹاپک پہ یا اس موضوع پہ میری یا کوئی اسٹڈی نہیں ہے، میرے کوئی تجربہ نہیں ہے، مجھے میں کیا آپ کو مشورہ دوں. کیوں غلط مشورہ دینے کی تو اجازت نہیں نا ملے گی. ایک کرامت بھی سنا دیں مولا علی کی لگے ہاتھوں. بہت مشہور کرامت ہے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی. اپنے پیر و مرشد سے میں سنتا ہی رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ جب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھوڑے پر سوار ہوتے تو جب ایک رکابی پینڈل میں پاؤں رکھتے تو دوسرے پر پاؤں رکھتے رکھتے جب پاؤں دوسرے پر رکھتے تب تک پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. یہ آپ کی کرامت بہت، اور آپ کی بہت ساری کرامات ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب.